شروع کرتا ہوں اس رب کریم کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا بابرکت نام اللہ کا، جو ہمیں پالنے والا، جو بہت ہی کرپالو ہے، ہم لوگوں کی ہر گناہ کو، ہماری برائیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بہت جلدی ہمیں معاف کر دیتا ہے اور بہت جلدی ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ مہربان بادشاہ جو ایک غلے کے دانے سے ہزاروں دانے پیدا فرما دیتا ہے، جو ایک بیج سے بڑے بڑے تناور درختوں کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ مالک الملک، وہ مالک کے حقیقی، اس کے نام سے ہی ابتدا کرنا چاہیے، جو ہماری سوکھی ہوئی فصلوں کو، سوکھی ہوئی دھرتی کو سیراب کر دیتا ہے ایک بارش سے، اور جس نے پہاڑ پیدا کر دیے، جس نے پہاڑ زمین پہ لگا دیے، جو زمین بیلنس نہ ہو، جس نے یہ دریا بہا دیے جو ہمیں کہیں پانی کی پرابلم نہ ہو، ہم اس کی کس رحمت کا شکر ادا کریں، کس رحمت کا شکر ادا کریں۔ بہرحال ہر کام کی ابتدا، شروعات جو ہے ہمیں اس کے نام سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب یہ شروع کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، بے انتہا رحم والا ہے، بے انتہا کرپالو ہے۔ یعنی جو بھی کام کریے آپ اس سے ہی شروع کریے، اس سے آپ کو بہت سے بینیفٹ ملیں گے۔ بسم اللہ کے بارے میں کبھی پھر تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ تو آپ سب پر رحمت ہو، سلام و رحمت۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، آلمائٹی کی رحمت ہو تم پر، اور تم سلامت رہو، خوش رہو، اچھے رہو۔ تو اور کیسے ہے مزاج؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، خوشی دے اور سکون دے، ایمان کی دولت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کے لیے طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ یا آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہوا کہ ہے ایشو توجہ سلت تو، یعنی ایسا ہی ہو۔ ٹھیک، آج مجھے اللہ کا بڑا کرم، بے انتہا کرم، بے انتہا کرم ہے کہ مجھے فقیر حقیر نابکار بد کردار کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اس کے ایک اور بہت برائٹ، چمکیلے، خوبصورت، عظیم الشان ناموں میں سے ایک نام، ایک اسم مقدم کے بارے میں آپ کو بتانے کی سعادت کا حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میری بہت بے انتہا خوش قسمتی ہے کہ میں ایماندارانہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں، اور خاص طور سے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے اللہ کا کرم، اللہ کے نامے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے آپ سب کو بھی اچھا رکھے، خوش رکھے، اور کامیاب زندگی عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ مقدم کے 184 عدد ہے، 184 عدد ہے، اور یہ جلالی ہے، بے انتہا جلالی ہے یہ، اور صاحب میرے کیا ہے اس کے، ہاں 184 عدد ہے، بے انتہا جلالی ہے۔ اس لیے اسے پڑھنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، جلالی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو سوچ لینا چاہیے عمل کرنے سے پہلے کہ ہم اس عمل کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور اچھائی سے کریں گے یا مطلب مکاری کے لیے کریں گے۔ بہرحال یہ اس کا مطلب ہوا ابتدا کرنے والا، یعنی شروعات کرنے والا، کسی کام کی شروعات کرنے والا۔ اس کام کو، اس کے ذاکر کو جو ہے روحانی بہت سکون ملتا ہے، آتما کو بڑی شانتی ملتی ہے، اور بہت ہی کاموں میں اس کے برکت و رحمت ہوتی ہے۔ ابتدا کرنے والے کی جانب سے ہم ابتدا کرتے ہیں اچھے کام سے کی تو ہمیں اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ ابتدا والی شروعات ہم کرتے ہیں اچھے کام کی تو ہمیں اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور جب ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، اور نقصان جو ہے ہمارے لیے نقصان، جیون کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یہ مقدم جو ہے آتشی بھی ہے، آتشی ہے اور جلالی ہے، اس لیے اس کے احتیاط سے پڑھیے گا۔ یہ وہی اسم مبارک ہے، یہ وہی اسم مبارک ہے کہ اس اسم مبارک کی برکت کے طفیل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک کریم سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کوہ طور پر۔ گفتگو مطلب یہ بات چیت جیسے کہ میں اور آپ کر رہا ہوں، بالکل سیم اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے نبی عظیم الشان گزرے، جو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ جا کے، پہاڑ پر جا کر، کوہ بانی پہاڑ، طور بانی، طور کا نام ہے، جیسے ہم اپنے یہاں کے پہاڑ کو کہیں، ہمالیہ کو کہیں کوہ ہمالا، تو کوہ طور ایک وہاں پر پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام اوپر جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، عیشو کی عبادت کرتے تھے، اور
اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہونے کا انہیں شرف عطا فرماتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں پر جایا کرتے تھے حاضری کے لیے، تو راستے میں ملنے والے لوگوں کی پرابلم جو لوگ جانتے تھے اور سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جا رہے ہیں تو اللہ پاک سے ہماری یہ پرابلم کہہ دینا، اس پرابلم کو سالو کروا دینا، یہ پرابلم کہہ دینا، اس بات کا ذکر کر دینا. تو موسیٰ علیہ السلام جا کے ایز اٹ از وہ بات بتایا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ بات جو ہے اس کا جو بھی وہ ہوتا تھا طریقہ صحیح ہونے کا یا جیسا بھی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام آ کے پھر اس آدمی کو بتا دیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بے انتہا بلند و بالا پیغمبر تھے، اور اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے جو کہ ڈائریکٹ گفتگو بنفس رسول جسمانی صورت سے جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، بات چیت کریں. موسیٰ علیہ السلام ہی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی وہ پیارے نبی گزرے ہیں جن کی قوم کے لیے آسمان سے بنا ہوا کھانا اترتا تھا، جسے من و سلوا کہتے ہیں. ہر آدمی کے لیے، جیسے کہ آج 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جاتے ہیں تو ایک پلیٹ آپ کے لیے آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ سے ہر آدمی کے لیے ایک پلیٹ، ایک سیدھی ایک تشتری اترا کرتی تھی جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ہی وہ عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے کہ آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، جب فرعون نے آپ کے لیے بہت زیادہ دشمنی کے معاملات کر لیے، کیونکہ آپ سیدھا راستہ بتایا کرتے تھے، اور فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنے بندوں کے ساتھ، جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ آپ نے دریائے نیل کراس کیا. دریائے نیل میں سے، دریائے نیل جو ہے، نیل کی دریا جو ہے بہت بڑا دریا ہے، یعنی ظاہر ہے ایک بار پہلی نظر میں دیکھ کے کوئی بھی آدمی اسے نیل کے دریا کے بجائے بھی سمجھے گا کہ سمندر ہے، کنارے اس کے نظر نہیں آتے. تو دریائے نیل کو جب آپ نے پار کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو بیچ میں سے ہی دریا کے پانی میں سے آپ نکلتے چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت بخشی کے دریا کا پانی دونوں طرف پھٹ گیا تھا. اسی لیے انہی وجوہات کی بنا پر یہودی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں یہودی، اپنے آپ کو بہت ہی اعتراف کے قابل سمجھتے ہیں، مغرور ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھی کوئی قوم دنیا میں ہے ہی نہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی ایک ایسی قوم تھی، بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، کہ اس کے بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے جو عمل کیا کرتے تھے، ان بندوں اس عمل کی سزا اور جزا دنیا میں ہی اسی وقت دین اینڈ دیئر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دکھا دیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بڑا عجیب معاملہ ہے کہ مصر کا بادشاہ جو تھا فرعون ایکچولی اس کا نام نہیں تھا. فرعون ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی جو تخت پہ شاہی پہ بیٹھتا تھا. اس زمانے میں بڑی بڑی بری باتیں برابری تھی، مطلب یہ لوگ اپنی والدہ سے، ماں سے شادی کر لیتے تھے، بہن سے شادی کر لیتے تھے، بیٹی سے شادی کر لیتے تھے، اور بہت لمبی لمبی کہانیاں تھیں، وہ علیحدہ ہے معاملہ. تو فرعون یہ دیکھیے اس کی شان کریمی، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ بے سر و سامانی میں سامان پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے. جو کچھ پنڈتوں نے، نجومیوں نے، کچھ بابا لوگوں نے، جو بہت اس زمانے کے اپنے ہائی فائی اسٹینڈرڈ کے تھے، فرعون کو یہ بتایا کہ تمہارے قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں قتل کر دے گا، اور تمہاری حکومت، فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی. فرعون نے جب یہ خبر سنی اور یہ بات معلوم ہوئی، تو اس نے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے یا جو چھوٹے کم سن بچے تھے، پوری مملکت میں، پورے اپنے دیش میں ان بچوں کو قتل کروا دیا. جتنی پریگننٹ لیڈیز تھیں انہیں ان کے یا تو اباشر کرا دیے، یا انہیں گرفتار کر لیا گیا کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے. اس طرح ہزاروں بچوں کو اس نے ختم کیا. ظلم کی انتہا ہو گئی. اور اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ آنے والے ٹائم میں کوئی بھی مرد عورت جو ہے آپس میں مباشرت نہیں کریں گے، ایک ساتھ مل کے نہیں رہیں گے، تاکہ کوئی عورت پریگننٹ نہ ہو سکے. اور پھر بھی اگر ہو جائے تو اس کی فوراً اطلاع کرے، اطلاع نہیں کرے گا تو گردن اس کی بھی کاٹ دی جائے گی. اتفاق سے غریب عورت کے اس دوران میں، جس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا. اور جب بچہ پیدا ہوا
تو اس نے کہا کیا کروں، تو مار ہی دے گا، پھر تو مار ہی دے گا. وہ عورت بہت نیک تھی. اس نے بچے کو ایک باکس میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا. اتفاق کی بات تو کہ فرعون اور اس کی بیگم حضرت بی بی آسیہ محل کی چھت پہ بیٹھی ہوئی دریا کی جانب جو کیونکہ اس زمانے میں محل اور اپنے یہاں سارے زمانوں میں جہاں بھی محلات بنتے تھے یا دریا کے کنارے بنتے تھے یا پہاڑیوں کے اوپر بنتے تھے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کی بیگم اور وہ اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک باکس بہتا ہوا آ رہا ہے تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو اپنے ملازمین کو جاؤ اس باکس کو نکال کے لاؤ، دیکھو اس میں کیا ہے. وہ وقت وہ گئے اور دریائے نیل سے بکس نکال کے اس کے حضور میں پیش کرا. جب بکس کو کھولا گیا تو اس میں شیر خوار بچہ یعنی حال کا پیدا ہوا بچہ تھا. تو فرعون بولا کہ فوراً قتل کر دو. تو بی بی آسیہ نے فرمایا کہ جو ان کی بیگم جو تھی کہ نہیں اتنا پیارا بچہ ہے کیوں قتل کروا رہے ہیں. اور کہا نہیں نہیں بچے کو تو قتل ہونا ہی ہونا ہے. تو انہوں نے بہت سمجھایا اور سمجھانے کے بعد یہ کہا کہ اچھا قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ پال لیتے ہیں. خیر فرعون راضی ہو گیا اس بات پہ اور وہ بچہ جو تھا وہ شیر خوار بچہ وہی فرعون کی اس پہ محل میں پلنے لگا. تو اس کی حرکتیں جو تھی جیسے کہ وہ کبھی جیسے بچوں کی آپ سبھی بچوں کی ہوتی ہیں، جیسے فرعون نے کبھی گودی میں لیا تو اس نے داڑھی کبھی داڑھی نوچ لی، کبھی کچھ کر لیا. تو فرعون کو بھی بہت ناگوار ہوتا تھا، بہت زیادہ ناگوار ہوتا تھا. تو فرعون نے کہتا تھا اپنی بیگم سے کہ دیکھو یہ کتنا گستاخ بچہ ہے. تو آپ سمجھاتی تھیں کہ نہیں بچہ ہے، بچوں کی حرکتیں یہ ہوتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ وفادار ہمارا رہے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن اسی طرح کی کوئی حرکت کری بچے نے تو فرعون کو بہت غصہ آیا اور وہ قبل اس کے کہ وہ اسے قتل کر دیتا بچے کو. تو بیگم صاحبہ کے سمجھانے سے ٹھہرا اور کہا کہ نہیں یہ سم تھنگ اسپیشل بچہ ہے، میں اسے دیکھتا ہوں ابھی. تو امتحان بچے کا چھوٹے نوزائیدہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے اس کا امتحان یہ ٹھہرا کہ ایک جگہ انگارے اکٹھے کر دیے گئے، بہت دہکا کے انگارے رکھ دیے گئے اور ایک جگہ ہیرے رکھ دیے گئے، ہیرے اور روپے رکھ دیے گئے. اور بچے کو کہا کہ چھوڑو. اگر فرعون نے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر اس نے ہیرے اٹھا لیے بچے نے تو میں اسے قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب بیگم صاحبہ خاموش کھڑی ہوئی، کیا کریں، اللہ سے دعا کر رہی ہیں، وہ بہت دیکھو پارسا بیوی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے تو پہلے ہم لوگوں کی پریشانی بھی دور فرما دے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی نوزائیدہ بچوں کو چھوڑا گیا. وہ ادھر ادھر چلتے ہوئے پہلے ہیرو کی طرف چلے. فرعون نے فوراً اپنی تلوار کی پہ اپنا ہاتھ رکھا، مگر تبھی اللہ کے حکم سے انہوں نے ہاتھ بڑھا کے ایک انگارہ ہاتھ میں لے لیا. انگارہ ہاتھ میں لینا تھا کہ ظاہر ہے انگارے کام ہے ہاتھ کو جلانا. آپ کے سیدھے ہاتھ پہ پھلک پڑ گیا انڈے کے برابر. اسے کہا جاتا تھا ید بیضا. بیضا بنی انڈا، بیضا مانی انڈا اور ید مانی ہاتھ یعنی ہاتھ کا انڈا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت زیادہ کرامتیں رکھی تھی. اس میں وہ تا حیات موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پہ رہا. اور جب آپ نے دریائے نیل پار کیا تو آپ کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اتھا مطلب ایک بیت تھا. تو سیدھے ہاتھ سے وہ بیت تھام کے آپ نے جب دریا پہ مارا کہ اللہ کے حکم سے دریا راستہ دے دے تو دریائے نیل دو جانب بٹ گیا. پیچھے پیچھے جو تھی فرعون کی فوج آ رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ آگے دریائے نیل ہے، اب یہ کیسے مطلب پار ہوں گے، اب تو ہم ان سب کو قتل کر دیں گے. مگر جب یہ دیکھا کہ دریا پار ہو گئے تو فرعون کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ آئے یہاں پر اتنا بڑا باندھ بنا لیا موسیٰ نے اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، حکومت کو پتہ ہی نہیں. بہرحال وہ بھی پیچھے پیچھے دریا میں گھس گیا. اور جب دریائے نیل کے بیچ میں پہنچا تو وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پانی جو تھا ایک دم یہ ہو گیا، میں اپنی فوج کے وہ دریا میں غرق ہو گیا فرعون. اور کچھ دن کے بعد اس کی لاش جو تھی اوپر والے کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے باہر پھینک دی، کنارے پہ آ گئی. لوگوں نے اسے پہچانا اور وہ لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے. ہم لوگ بلکہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبارک کے برکت سے یہ ساری سعادتیں حاصل ہوئی تھیں. اس لیے آپ یا مقدم کا ورد کریے،
اس کے عادات کے مطابق بالکل رات میں کیجیے، دن میں کیجیے، تو آپ کو اللہ کے کرم سے ہر کام میں برکت ملے گی۔ اور کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں تو اسے ضرور اس کا ورد کریے، اس سے بھی آپ کو بہت فائدے پہنچیں گے اور خوشی ملیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے روحانی سکون، مانسک شانتی، آتمک شانتی ضرور ملتی ہے۔ اور جو صوفی جانب جو لوگ چلتے ہیں، جو روحانی طاقتوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی روح کی پاور بڑھانے کے لیے، ادھیاتمک لوگ جو ہیں وہ اپنی پاور بڑھانے کے لیے اس کا خاص صورت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو ابتدا تعلیم جب آپ کریں تو بچوں کے لیے بھی شروعات میں پڑھیں گے، انہیں قدم کیجیے، اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا اور ان کا پڑھنے میں دل لگے گا، وہ پڑھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں تب بھی سے اس کا ورد کریے اور اس میں کامیابی ملے گی۔ کہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں تب بھی آپ اس سے اسے پڑھ کے مبارک کو پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ شخص جو ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص آپ کا فیور کرے گا، جس کام سے جا رہے ہیں اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور بہت سے مقدم کی اس طرح کی فضیلتیں ہیں، صرف آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر پڑھیں گے تو پھر کہنے کیا ہے آپ، اور اللہ پردہ ہٹ جائے گا بیچ میں سے، اور آپ دیکھیے اس کا جلوہ، دیکھیے آپ ہوں گے، وہ ہوگا، اس کے جلوے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور اپنے جسمانی، تعلیمی اور پاور، کسی بھی طرح کی پاور پر غرور مت کریے، کیونکہ فرعون کا انجام ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی کو، لاش کو لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور تمام سائنسدانوں نے اسے اس پہ ریسرچ کر کے یہ بھی بتا دیا یہ نہیں ہے کہ خالی ایک دیونتی ہے اور یہ خالی معاملات تو اسلامی ہے۔ سب نے بتا دیا کہ یہ وہی فرعون ہے، اسی وقت کا فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی نیک ہدایت دے جو گمراہی میں مبتلا ہے، مگر وہ ان کی قسمت میں گمراہی لکھی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے پیغمبر، سارے نبیوں اور سارے ریفارمرز جتنے بھی ہوئے، ان سب کو تعلیمات کو جو مختلف خطوں میں ہوئے، مختلف ایریاز میں ہوئے، مختلف ملکوں میں ہوئے، الگ الگ ملکوں میں ہوئے، اس کے بعد میں انہوں نے جو بھی تبلیغ کری، سچے راستے دکھائے راہ کی، تو ان سب کو، ان سب تعلیمات کو، ان سب کی باتوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو بنا دیا۔ اور اسلام کو لانے والے، اسلام کو عطا کرنے والے، ہم لوگوں کو پر مہربانی کرنے والے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، جنہیں نبی آخر الزماں بنا دیا گیا۔ یعنی کہ اب آپ کے زماں، آپ کے بعد اب کوئی قیامت تک، یعنی جب تک پرلے نہیں ہوگی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سارا دین مکمل ہو گیا، ساری دنیاوی اور دینی ایشور کی جتنی باتیں تھیں وہ سب اس نے یکجا کر دی، اکٹھا کر کے ہمیں عطا فرما دی۔ لینگویج عربی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے، کرپالو بن کے آئے۔ تو ہمیں سب سے اہم چیز جو یہ ہے، اس بات پر وہ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ مطالعہ یعنی پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود، اس ایشور کے علاوہ، اس مالک کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، کیول وہی ہے مالک ہمارا، وہی ہمیں پالنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ عوام الناس کی خدمت کریں، اپنے دوستوں کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں، جانکار لوگوں کی خدمت کریں، انجان لوگوں کی خدمت کریں، ان کے کام آئے، نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ۔ بس اتنی سی یہ زندگی ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے معاملات، وہ سب ہم لوگوں کے بھرے ہوئے، اپنی جانب سے بڑھائے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں میں اپنی جانب سے بڑھا دوں گا تاکہ آپ میرا لوہا مانیں، کچھ لوگ اور بڑھا دیں گے، دیگر فرقوں والے بڑھا دیں گے، میرے فرقے والے بہت سے بڑھا دیں گے، کچھ بھی اپنا پاور جمانے کے لیے۔ مگر ہمارا صرف اتنا ایمان ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس ایمان سے ہٹ گیا آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے یاد کریے، اس کی پوجا کریے، وہی کیول پوجنے کے لائق ہے۔
نتھنگ ایلس. رسپیکٹ ہم سب کی کرتے ہیں، رسپیکٹ ہم سب کی کرتے ہیں. خواجہ صاحب کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سرکار کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، مطلب صاحب اور علی رحمہ کی بھی کرتے ہیں، میرے جد کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر اللہ تعالیٰ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات کیونکہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی ہے. شری کرشن جی کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور صاحب مہاتما گوتم بدھ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ہم خاص صورت سے حضور بابا گرو نانک دیو کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم ان سب کی تعلیمات کو دیکھیں، بیٹھے پڑھیں، ایک ایک سائڈ میں ساری چیزیں رکھ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہوگا کہ ساری شکشائیں ایک سی ہیں، ساری باتیں ایک سی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ غوث پاک کو پوجو، نہیں، انہیں مانو، صرف رسپیکٹ کرنا ہے ان کی. انہیں مانو، ان کے پاس جانا ہے. جانا اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے ہم اگر کوئی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف جو تھی پوری ایشور کے لیے ختم کر دی، ایشور کی باتیں بتانے کے لیے ختم کر دی. تو ایشور کے متر ہوئے وہ. جو ایشور کے متر ہوئے، تو ہم اگر ان کے بازار پہ جاتے ہیں، ان کے استھان میں جاتے ہیں، ان کے مندر میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ایشور کی کرپا درشٹی ہوتی ہے خاص صورت سے کہ ان کے متر کا ایریا ہے، ان کے متر کی جگہ ہے، تو ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. مگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمیں دے دو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کرشن بھگوان تم ہمیں دے دو، ہے رام چندر جی مہاراج آپ ہمیں یہ چیز دے دیجیے. نہیں، ہم آپ کے پاس آئے، آپ کے ذریعے آپ دعا کریں ہمارے لیے، آپ پریئر کریں ہمارے لیے، آپ آشیرواد دیں ہمیں کہ ایشور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دے، ہمیں اچھا بنا دے، نیک بنا دے. دیکھیے، سب سے اہم چیز ہے تعلیم. تعلیم کے بغیر ساری دنیا، ساری چیزیں بیکار ہیں. تو اس لیے علم حاصل کریے. اسلام میں ہے علم حاصل کرو. اس وقت آج سے 1500 سال قبل حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. اب سمجھیے اس وقت عرب اور چین کیسے جاؤ گے، کیسے پہنچو گے. تو علم جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، اور جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو علم کی روشنی سے آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، نظر کھل جاتی ہے، دل کھل جاتا ہے. جب کھل جاتا ہے تو آپ کو کوئی بھید بھاؤ، کوئی کمی بیشی کسی چیز میں نظر نہیں آتی. ہر اچھی بات کو آپ قبول کریں گے، ہر اچھی بات کو آپ پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہر اچھی بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ علم کی روشنی میں. اور علم نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ جو ہمیں انہوں نے بتا دیا مولانا صاحب نے وہ ہم نے مان لیا، انہوں نے بابا جی نے بتا دیا وہ مان لیا. یہ سب باتیں جو ہے حضوریات ہیں. اپنی زندگی کو سنبھالیے، سدھاریے، اچھے راستے پہ چلیے، اچھے راستے پہ چلیے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نام محمد احمد ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نام رام چندر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نام تھامس ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں فلانا جینی ہوں. مالک سب کا ایک ہے، ایشور سب کا ایک ہے. پوجا پدھتی میں بھید ہے، نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اسے مانیں، اسے چاہیں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی پوجا کریں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، خوشی دے، سکون دے، ایمان دے، سچی بات سمجھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. اپنے پڑوسیوں کا، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. غریب مزدوروں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. اپنے آج کل صدقہ خیر تو ہمیشہ ہی کریے، آج کل خاص طور سے کریں گے اس کا زیادہ بینیفٹ ہے. اپنے عزیز رشتے داروں کو، اور ان لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صدقہ اور رشوت صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، انہیں تحفے دیجیے جو آپ سے کمتر ہے. تحفے دیجیے، تحفے دینے سے محبت بھی بڑھتی ہے. میں نے آپ کو بتایا سرکار دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، تحفے کی شکل میں آپ کوئی چیز عطا فرمائیں گے کسی کو تو اس سے فائدہ پہنچے گا، انہیں بھی پہنچے گا. ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. میرے لیے دعا کریں. میں آپ سب کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دین دنیا بخیر فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں امن و چین قائم فرما دے. اللہ گناہ گاروں کو معاف کروا دے، اور انہیں نیک راہ پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرما. جو ہم لوگوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، جو ہم لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے دے. آمین یا رب العالمین. بہت جلدی ملتے ہیں. ہمارا اللہ حافظ.